تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 38 اینڈ 39. 2 آیت ہے. آیت نمبر 38, and indeed we sent messengers before you and made for them wives and offspring. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجا تھا رسولوں کو اور ان کے لیے ہم نے بیویاں اور ان کی اولادیں بھی تھی بنائی تھی ہم نے، ایسا اللہ نے کہا نا. And it was not for a messenger to bring a sign except by Allah's leave. اور کسی بھی رسول کوئی بھی مطلب میریکل یا معجزہ یا سائن لے کر آ نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ کے اذن سے، اگر اللہ چاہے تو. فار ایوری میٹر دیر از اے ڈیکری فرام اللہ. ہر معاملات کے لیے اللہ کے اندر اس میں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا مطلب ڈیکری ہونا ضروری ہے، اللہ کا اذن. آیت نمبر 39. آیت نمبر 39. اللہ بلاٹس آؤٹ واٹ ہی ولز. اللہ جو چیز نہیں چاہتا، یعنی کہ جو چیز کے لیے بھی سمجھو کہ وہ جو چاہتا ہے، ایکچولی ایسا بولا جائے گا، وہ جو چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. اگر اس کو کسی چیز کو مٹانا ہے تو مٹا دیتا ہے، اور واٹ ہی اینڈ کنفرمز واٹ ہی ولز، اور جو چیز کے لیے وہ چاہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے. اینڈ ود ہم از دا مدر آف دا بک. اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی تمام کتابوں کی ماں، وہ اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ میں. لیکن اسی میں سے اللہ نے جتنے بھی اسکرپچرز آئے ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے جو بھی آسمانی کتاب، تو وہ سب اسی جو ہے جس کو کہتے ہیں مدر آف دا بک، اسی میں سے آئی ہے، کہ یعنی مطلب تمام کتابوں کی ماں، اور اسی میں سے قرآن بھی آیا ہے. All prophets and messengers were humans. جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب انسان تھے. اللہ says وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. And indeed we sent messengers before you and made for them wives and offspring. اور یقیناً آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تھا، اینڈ ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائی تھی اور ان کی اولادیں بھی تھی. تو یعنی اللہ نے یہاں پر یہ چیز کو بتایا کہ سب انسان تھے، رسول اور نبی تمام انسان تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے آسمان سے جو تھے ان کو اللہ نے مطلب الگ سے کوئی مخلوقات کی چیز کو بھیجا، ایسا نہیں ہے. اللہ says just as we have sent you O محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا جیسے ہم نے آپ کو بھیجا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، a prophet، آپ نبی بھی ہو، and a human، اور رسول اور مطلب انسان بھی ہو. we sent the messengers before you. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، نبی رسول سب، from among mankind، وہ سب انسانیت جو ہے اسی میں سے تھے، یعنی انسانوں میں سے تھے. وہ that eat food، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی. walk in the markets، اپنی ضروریات کی چیز خریدنے کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے وہ. and we gave them wives and offspring، اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولادیں بھی دی تھی. اللہ said to the most honorable and final messenger، یعنی کہ آخری رسول، seal of the prophet، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو بہت ہی باعزت، اللہ ان سے کہہ رہا ہے. اور سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 110، اس میں اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، say I am only a man like you، کہ میں تو صرف آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں. It has been revealed to me، یعنی آخری جو آیت ہے 110 نمبر کی جو آیت سورہ کہف کی ہے، اس کے اندر یہی چیز ہے نا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. تو میں جو ہوں تم ہی لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. It is recorded in the two Sahihs، اور دونوں صحیح میں ہے یہ.
that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو کہا وہ دونوں صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم. اما انا فاصوموا وافطروا واقوموا واناموا واكلوا اللحم وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایز فار می، اور رہی بات میری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی فاسٹ اینڈ بریک دا فاسٹ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور پھر میں یعنی جو افطاری کرتے روزہ جو تو مطلب بریک دا فاسٹ والی بات ہے، تو افطار بھی کرتا ہوں، پھر یعنی روزہ کھولتا بھی ہوں. اسٹینڈ ان پریئر ایٹ نائٹ، میں راتوں کو کھڑا بھی ہوتا ہوں نماز کے لیے. اینڈ سلیپ، اور میں سوتا بھی ہوں راتوں کو. ایٹ میٹ، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، یعنی کہ مطلب جیسے ایسا نہیں کہ مطلب ہم صرف کچھ نہیں کھاتے یا پھر نہیں، جیسے یعنی جو روکھا سوکھا ملے تو بھی، لیکن گوشت بھی وہ ملے تو کھاتے تھے. اینڈ میری ویمن، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. So whoever، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. So whoever turns away from my sunnah is not of mine. تو جو کوئی بھی میری سنت سے پلٹ جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. No prophet can bring a miracle except by Allah's leave. کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی کوئی معجزہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے. اللہ said وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. And it was not for a messenger to bring a sign except by Allah's leave. اور رسولوں کے مطلب ان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی بھی معجزہ بتا سکیں یا کوئی نشانی لے کر آئیں سوائے اللہ کے اذن سے. Meaning no prophet could have brought a miracle to his people. کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی اپنے قوم کے لیے سامنے، اپنی قوم کے لیے کوئی بھی معجزہ نہیں لا سکتے ایکسپٹ بائی اللہ پرمیشن، سوائے اس کے کہ اللہ کی اذن سے. اینڈ یعنی اللہ پرمیشن ہے، اللہ ول، تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتے. فار دس میٹر از اونلی ڈیسائیڈیڈ بائی اللہ دا ایگزالٹیڈ اینڈ موسٹ آنرڈ، ناٹ دا پروفیٹس. یعنی رسولوں کا حق میں نہیں کہ وہ فیصلہ کرے اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ ہی کرے گا سبحانہ و تعالی. Surely Allah does what he wills and decides what he wills. یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، for every matter there is a decree from Allah. ہر معاملہ جو ہے اس کی اجل، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس سے. For every term appointed، یعنی جو کوئی بھی وقت معین کیا جاتا ہے، there is a record اور decree. تو اس کا ایک مطلب اس کا ایک ریکارڈ ہے، یعنی کہ مطلب ایک درج کیا ہوا ہے. that keeps it، کہ اس کو درج کیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہی وہ ہوگا. And everything has a specific due measure with Allah. اور ہر چیز جو ہے اس کا ایک خاص مطلب، اس کا ایک وزن، اس کا ایک ماپ تول کے اللہ نے جو بھی کیا ہے وہ اس کے مطابق ہے. جو بھی چیز، کوئی بھی چیز اپنے آپ ہوتی نہیں ہے. ہر چیز کے لیے یعنی وہ اللہ ہے جو اس کا وقت بھی مقرر کرے، اس کا مطلب کون سا ٹائم ہے اور اس کا کیا کیا چیز مطلب جو بھی ہے وہ تمام ہر چیز کو اللہ نے ماپ تول کے کیا ہوا ہے. علم تعلم، تو یہ ہے سورہ نمبر 22 یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 70. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. Know you not that Allah knows all that is in the heaven and on the earth. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. Verily it is all in the book. یقیناً وہ سب کچھ طے شدہ ہے کتاب میں. Verily that is easy for Allah. اور یقیناً اللہ کے لیے وہ بہت ہی آسان ہے.
یسیر یعنی آسان. میننگ آف اللہ بلاٹنگ آؤٹ یعنی اللہ جو چیز کو بلاٹ آؤٹ کر دیتا ہے. واٹ ہی ولز جو وہ چاہتا ہے. اینڈ کنفرمنگ اور تصدیق کرتا ہے باقی رکھتا ہے واٹ ہی ولز آف دا بک. تو اس کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے لکھا ہوا اس کے مطابق وہ یا تو باقی رکھے گا اور یا اس کو ختم کر دے گا. اللہ سے یمح اللہ, یمحو کا مطلب ہے مٹا دینا. جیسے کوئی چیز کو ہم کیسے مٹا دے, بلاٹ آؤٹ, تو وہ مٹا دینا. یمح اللہ ما یشاء, اللہ بلاٹس آؤٹ واٹ ہی ولز آف دا ڈیوائنلی ریویلڈ بکس. یعنی جو اللہ کی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان میں سے اللہ اس چیز کو مٹا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز کو نہیں رکھنا ہے تو مٹا دو. وَيُثْبِتْ اینڈ کنفرمز اور تصدیق کرتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. until the Quran revealed from Allah to his messenger abrogated them all. تو یعنی جو بھی اللہ نے مطلب جو قرآن کے آنے تک اللہ نے جو کچھ بھی ریویل کیا وحی کیا اللہ کی طرف سے ٹو ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایبروگیٹڈ دیم آل, تو سب جو کچھ بھی پہلے تھا وہ سب کو اس کا مطلب اللہ نے ایبروگیٹ کر دیا نہ کینسل کر دیا. تو اب جب اللہ نے کینسل کر دیا ہے تو تم اس کو نہیں مان سکتے. اب نیا یعنی یہ جو ہے نیو ہے یہ قرآن, اور پہلے کے جو بھی تھے تمام اس ساری کی ساری کتابیں کینسلڈ ہے, ایبروگیٹڈ ہے. اس لیے صرف لاسٹ بک جو ہے وہ قرآن ہے اور اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے. اسی لیے وہ قرآن کو ہی ہم کو سب کو یعنی مطلب اسی کو ماننا ہے. مجاہد کامنٹڈ یعنی انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ بلاٹس آؤٹ واٹ ہی ولز اینڈ کنفرمز واٹ ہی ولز. کہ اللہ جو بھی چیز چاہتا ہے اس کو بلاٹ آؤٹ بھی کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ایکسپٹ یعنی اب انہوں نے اس کے پہ جو کامنٹ کیا وہ یہ ہے کہ ایکسپٹ لائف اینڈ ڈیتھ, سوائے زندگی اور موت کے. میزری اینڈ ہیپینس یعنی کہ دکھ اور تکلیف اور خوشی, اور یعنی اس کا مطلب ہے فیتھ اور ڈس بلیف, یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایمان اور کفر. فار دے ڈو ناٹ چینج, کیونکہ یہ نہیں بدلیں گے. نیچرلی جو ایمان والا ہے وہ تو ایمان پر ہی ہے, اور جو کفر کر رہا ہے وہ کفر کے اوپر ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب موت ہو تو ایمان والا ایمان پر ہی جائے اور کفر کرنے والا کفر پہ جائے. اللہ ہم کو سب کو ایمان پر ہی اٹھائے. منصور said that he asked Mujahid, some of us say in their supplication, ہم اپنی انہوں نے کہا ہم جیسے کہ مطلب کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی دعا میں اس طرح بھی کہتے ہیں, او اللہ if my name is with those who are happy, یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں, بلیورز یعنی مومن لوگ, تو ان کے ساتھ اگر میرا نام ہے, affirm my name among them, تو ان کے ساتھ میرا نام جو ہے وہ بالکل پکا کر دے. and if my name is among the miserable ones, لیکن اگر میرا نام کافروں کے مطلب لسٹ میں ہے, ڈس بلیورز کے, remove it from among them, ان میں سے نکال دے میرا نام, and place it among the happy ones, اور وہ جو خوش قسمت لوگ ہیں اس میں میرا نام مطلب جو ہے تو لکھ دے. مجاہد said this supplication is good. تو مجاہد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دعا اچھی ہے, مطلب یہ دعا مانگنا. پھر I met him a year or more later, تو جب 1 سال یا اس سے زیادہ کے بعد پھر سے ان کی ملاقات ہوئی تو and repeated the same question to him, تو پھر سے یعنی انہوں نے وہی سیم مطلب ان سے سوال کیا, and he recited these آیات. تو پھر انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت کی جو کہ سورہ نمبر 44, سورہ 44 جو ہے وہ ہے سورہ دخان, اس کی آیت نمبر 3 ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, we sent it یعنی we sent this Quran down on a blessed night, کہ وہ تو لیلۃ القدر ہے نا. تو اللہ نے یہاں پر سورہ جو دخان ہے اس میں اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, کہ ہم نے مبارک رات میں اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا. مجاہد commented next,
اس پہ انہوں نے یہ کامنٹ بھی کیا مجاہد نے, ڈیورنگ لیلۃ القدر نائٹ آف دا ڈیکریز, یعنی وہ جو رات ہے فیصلے کی, اللہ ڈیسائڈز, کیونکہ اللہ تب فیصلہ کرتا ہے what provisions and disasters will occur in the next year of, یعنی جو لیلۃ القدر ہے اس کے اگلے, اس کا جو ابھی سال شروع ہو رہا جو, اس میں کیا چیز ہونی ہے, رزق کتنا اترے گا, کس کس کو کتنا ملے گا, اور پھر جو بھی چیز جیسے تب مشکلات یا تباہی یا جو بھی مطلب خرابی یا جو آتے ہیں نا, ارتھکویک آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, جو بھی ڈیزاسٹر ہونے والے ہیں, وہ سب کیا کیا ہونے والے ہیں اور کتنے ہونے والے ہیں. He then brings forward or back or blots out whatever he wills. اس کے بعد پھر وہ جو چیز بھی لے آتا ہے یا تو سامنے یا پیچھے چھوڑ دیتا ہے, یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے, جو بھی اللہ چاہتا ہے. اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ دعا سے بدل جاتی ہے چیزیں. As for the book containing the records of the happy believers, یعنی وہ جو کتاب میں جو مطلب درج ہے جن کے بارے میں جو مومن لوگ ہیں, جو خوش قسمت ہیں, اینڈ دا miserable جو کہ کافر لوگ ہیں, اٹ ڈز ناٹ چینج, وہ نہیں بدلے گا. وہ اس لیے نہیں بدلے گا کہ وہ اللہ کے مطلب اس میں اللہ کی کتاب میں وہ لکھ دیا گیا ہے, وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مومن ہوگا, چاہے وہ پہلے کافر گھر میں کافر قوم میں تھا, لیکن پھر وہ مومن بن گیا. اور وہ جو کفر پہ ہے کہ جو مطلب اللہ نہیں کرے, لیکن جو مسلمان میں سے تو کافر بن جاتے ہیں, لیکن جو کافر ہوئے وہ کافر اور کفر کے اوپر جو ہے ان کے نام لکھ دیے گئے, پہلے ہی لکھ دیے گئے ان کے پیدا ہونے سے پہلے, یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ نہیں بدلیں گے, چاہے ان کے سامنے کچھ بھی بول دو, کتنا بھی رسول نبی جو بھی آئیں کچھ بھی بولیں, مگر یہ نہیں بدلیں گے, یہ کفر پر ہی رہیں گے. تو وہ چیز نہیں بدلے گی اللہ کی کتاب میں سے. Al-Amash narrated that Abu Wa'il, Shaqiq bin Salama, said that he used to recite this supplication often. کہ انہوں نے کہا میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں, او اللہ, if you wrote us among the wretched ones. یہ وہی ہے نا جو کہ اللہ اگر تو نے مجھے لکھ دیا ہے, اگر تو نے مجھے لکھ دیا ہے اس فجار میں, فجار جو کہ سورہ مطففین میں آتا ہے نا, remove this terrors from us and write us among the blessed ones. تو یہ جو جیسا تو نے میرے کو جس اس میں لکھا ہے اس کو تو مطلب بدل دے اور مجھے لکھ دے جو مطلب بلیسڈ ونز ہیں, یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کے نام میں مجھے لکھ دے, یعنی کہ وہی جو اللہ نے علیین لوگ ان کے ناموں میں لکھ دے. If you wrote us among the blessed ones, اور اگر تو نے مجھے blessed ones میں لکھا ہے, please let us stay that way, تو مجھے اسی میں رہنے دے یا اللہ. For surely you blot out and confirm what you will, کیونکہ تو نکال دیتا ہے نام, یا تم بلاٹ کر دیتا, مٹا دیتا اس کو, اور یا تو اس کو باقی رکھتا ہے جیسا تو چاہتا ہے. And with you is the mother of the book, اور تیرے پاس ہے اللہ تمام یعنی کتابوں کی ماں, یعنی ام الکتاب. تو یہ وہ ایسی دعا کرتے تھے, اور اس طرح ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے. ابن جریر الطبری کلیکٹڈ دس, انہوں نے اس کو یہ دعا کو کلیکٹ کیا ہے اپنی کتاب میں. سملر اسٹیٹمنٹس ور کلیکٹڈ فرام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اینڈ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان سے بھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ, ایسی ہی بات جو ہے وہ لی گئی ہے, انڈیکیٹنگ دیٹ اللہ بلاٹس آؤٹ or abrogates and affirms what he wills in the book of records. تو اللہ نے جو اعمال نامے کی جو کتاب ہے اس کے اندر اللہ نے وہ چیز کو مٹا دیا ہے کسی کو جس کو اللہ کو مٹانا ہے, اور جس کو باقی رکھنا ہے وہ اس نے باقی رکھا اس کی مرضی پر ہے. What further supports this meaning is that Imam Ahmad rahimahullah recorded that Thawban said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرجل لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. A man might be deprived of a provision,
یعنی ایک انسان جو ہے اس کے پاس رزق کی کمی ہو سکتی ہے. دیٹ واز ریٹرن فار ہم, کیونکہ وہ لکھ دیا گیا تھا اس کے لیے. بیکاز آف اے سن دیٹ ہی کمٹس, اس کی وجہ سے جو کہ وہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا, یعنی کوئی گناہ تھا جو کر رہا تھا وہ. اونلی سپلیکیشن چینجز القدر پری ڈیسٹینیشن, تو پھر دعا جو ہے وہ اس کو بدل دے گی جو بھی پہلے سے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. اینڈ اونلی بر, اور بر یعنی رائچیسنس, نیکی, کین انکریز دا لائف اسپین. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر وہ اس میں بر ہو, اس میں نیکی ہو, تقوی ہو, تو اس سے عمر جو ہے وہ بڑھتی ہے, عمریں بڑھتی ہے. An-Nasai and Ibn Majah collected this hadith. There is also a hadith recorded in the Sahih that affirms that. اور یہ سب ان سب میں مطلب ریکارڈڈ ہے یہ جو ہے نا حدیث. Maintaining the ties of the womb increases the lifespan. یعنی رحمی رشتوں کو جس نے بنائے رکھا, کیونکہ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے نا, اونچ نیچ سب جو بھی آتی رہتی ہے, برائی اچھائی, تو وہ مینٹین کرنا پڑتا ہے رحمی رشتوں کو, بھائی بہنوں کو. تو وہ رشتہ جو نبھاتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ blots out what he wills and confirms what he wills. اللہ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جس کو چاہتا ہے, اور اس چیز کو باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. and with him is the mother of the book, اور اس کے پاس ہے ام الکتاب, تمام کتابوں کی ماں. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said about Allah's statement, کہ اللہ کی اس بات پہ, اس آیت پہ انہوں نے کہا, a man might work in Allah's obedience for a while. کہ کوئی شخص جو ہے سمجھو کہ وہ اللہ کے بڑا فرما بردار ہے, but he reverts to the disobedience of him. لیکن پھر وہ چینج ہو جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے. And then dies while misguided. اور اس وقت اس کی موت ہو جاتی ہے, اور وہ گمراہ تھا اس وقت, مطلب اس وقت وہ نافرمان تھا اللہ کا. This is what Allah blots out. تو یہ ہے جو اللہ نے بلاٹ آؤٹ کر دیا, کیونکہ پہلے وہ فرما بردار تھا تو اس کا نام لکھا ہوا تھا اچھوں میں, لیکن جیسے اس نے نافرمانیاں شروع کی تو وہ اب اسی میں اس کی موت ہوئی ہے, اور اب وہ نافرمانی پہ گیا ہے, یعنی کہ کفر پہ گیا ہے. تو اللہ بلاٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو. while what he confirms is a man who works in his disobedience. تو اللہ یعنی کہ مطلب یہاں پر while what he confirms is a man who works in his disobedience, but since goodness was destined for him. کیونکہ وہ ایک بندہ ہے جو کہ اب اللہ اس کو بلاٹ آؤٹ کرتا ہے, لیکن وہ نافرمانی پہ تھا, مگر اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ وہ مطلب بھلائی پر آئے گا, تو اب وہ بھلائی پر ہی آئے گا. He dies after reverting to the obedience of Allah. تو جب وہ مطلب اس کی موت آتی ہے, وہ گزرتا ہے, تو اس وقت وہ اللہ کی پوری فرما برداری پہ تھا. یعنی سوچو کہ یہ ریورٹ ہے, یا تو کہ جو بھی انسان جو بھی پلٹ کے آتا, چاہے وہ دوسری کسی قوم میں ریلیجن میں تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا, اور یا تو پھر جو مسلمان ہی تھے لیکن مطلب نہیں تھے پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے, تو اب وہ بھی وہ بن گیا, بہت فرما بردار ہو گیا. تو وہ ہے کہ جس کو اللہ باقی رکھتا ہے. This is what Allah confirms. اللہ نے اس چیز کو یہاں کنفرم کیا. It was also reported that Sa'id bin Jubair radiallahu anh said that this ayah is in the meaning of another ayah. کہ یہ آیت جو ہے یہ دوسری آیت سے ملتی جلتی ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Then he forgives whom he wills and punishes whom he wills. تو اللہ معاف کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. And Allah is able to do all things. اور اللہ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.